تھے کافر بھی تھے. تو اس وقت رب کریم نے سب روح سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو سارے فرشتوں نے کہا جی تو ہمارا رب ہے. پھر اس میں منکرین بھی تھے, گستاخ بھی تھے, عابد بھی تھے, زاہد بھی تھے, عالم بھی تھے, جاہل بھی تھے, حافظ بھی تھے. مسلم و کافر کے روحیں میں وہاں موجود تھی. سب نے کہا جی ہاں تو ہمارا رب ہے. ایک تو یہ لمٹ میں لمبائی میں نہیں جاتا. ایک تو یہ, دوسرا انبیاء کے عالم ارواح میں جہاں 1,24,000 کم و بیش نبی کی ارواحیں تھیں, اس وقت اللہ نے ان سے وعدہ لیا. قرآن کا گواہ ہے سورہ بقرہ. رب الرحمن اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. اس میں بڑی حکمت ہے. محبوب و زمانہ یاد کر, کسی بھی تفسیر اٹھاؤ, وہابیوں کی کسی بھی اٹھاؤ, اس سے پہ عربی تفاسیر کو لکھو. اس میں لکھا ہے اذکر یا محمد. کیا لکھا؟ اذکر, حضور یاد کر وہ زمانہ. پھر آدم پیدا ہوئے تو کیا فرمایا؟ اذ قال ربہ اسلم. ابراہیم نے فرمایا, ابراہیم فرمایا کہ محبوب وہ زمانہ یاد کر جب ابراہیم سے کہا تھا کہ سر جھکا دے. اسلم, فرما بردار. حالانکہ نبی تھے. فرما بڑی ڈیٹیل کی بات ہے, لمبی بات ہے, ادھر نہیں جا رہا. آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مسلمان ہی ہوتا ہے, مگر یہ ایک بڑے امتحان کی بات ہے. وہ انتر امتحان ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو پہلے نبی آئے ان سے عز سے یاد فرما کر اور محبوب کو یاد فرما رہا. جب عیسیٰ علیہ حضرت یوسف کا دور آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. قرآن فرما رہا ہے اذ قال یوسف. محبوب وہ زمانہ یاد کر. یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا, خواب دیکھی تھی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سے. یعنی اذکر ساری تفاسیر کے اندر ہے. جہاں بھی اذ بیان کیا ہے اللہ کے محدثین مفسرین بندوں نے یہی معنی کہ محبوب وہ زمانہ یاد کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بھی آپ ماشاءاللہ سارے لکھے پڑھے سائنسدان بیٹھے ہو, میرے سے زیادہ علم رکھتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو بھی آئے نہیں, وہ تو آخر میں نبی آئیں گے. اور اللہ پہلے سے فرما رہا جب 40 سال کے بعد قرآن نازل ہوا تو اللہ فرما رہا ہے یاد کر وہ زمانہ. اس کا کیا مطلب ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ شرم آتے ہو؟ شرم آتی ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں تمہیں شرم آتی ہے کہ یہ نیک بات ہے نا, اچھی بات ہے. اچھی بات کہنے میں ہمیں شرم آتی, بری کہنے میں بکنے میں ہمیں شرم نہیں آتی. غیر شرعی حرکتیں کرنے میں, سننے میں, گالیں دینے میں شرم نہیں آتی. جو شرعی بات آتی ہے پھر شرم آتی ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ سب سمجھدار ہیں. نبی تو آیا ہی نہیں ہے. عیسیٰ موسیٰ پہلے گزرے, آدم بھی پہلے گزرے, حضور تو آخر میں آئے اور فرماتا رب یاد کر وہ زمانہ. ایک بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ وہابیوں کے لیے بڑا جوتا ہے, منافقوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا.
میں آپ کو 20 دلائل پیش کروں ان کے گھروں کی. آخری مثال دے رہا ہوں. حضور پیدا ہوئے، سارے نبی پہلے آئے، اب حضور پیدا ہو رہے ہیں. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے. ورنہ قرآن کھولے، تفسیر اردو تفسیر کو چھوڑو، عربی تفاسیر پڑھو، فارسی تفسیر کو میرے پاس لے آؤ، میں بتا دوں آپ کو. حضور پیدا ہوئے اس وقت ایک واقعہ پیدا ہوا. پتہ ہے کیا واقعہ ہوا تھا؟ نہیں یاد؟ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، ہاتھی والوں کا. شرماتے کیوں ہو؟ شرماتے کس لیے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی خبر ہو رہی ہے. بات قرآن کے لیے، ہم مسلمان ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں نا کہ ہاں حضور کے پیدائش سے پہلے واقعہ فیل پیدا ہوا تھا، ہاتھی نے حملہ کیا تھا کعبے. سیدھی بات کرو. اس وقت حضور کہاں تھے؟ ذرا زور سے بولو، شرماؤ نہیں. ادھر سے آواز نہیں آ رہی، ادھر سے آواز نہیں آ رہی. کمال ہے، اتنی شرمندگی. جب وہ واقعہ فیل ہوا تھا تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے. ٹھیک، پھر حضور پیدا ہوئے، وہ بات لمبی ہے. پھر حضور بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر کے ہوئے. پھر آپ نے نبوت کی دعویٰ فرمائی. یہ 40 سال آپ صبر میں رہے، دیکھتے رہے. مگر اس وقت بھی جو آپ کے منکرین تھے، نہیں مانتے تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. کمال ہے نا. منکر ہو اور وہ پھر بھی صادق و امین مانے. کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، معجزہ دکھا رہے حضور، کلمہ نہیں پڑھتے، مگر کہتے کیا ہے؟ جادوگر ہے. پھر کہتے تھے امین بھی ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، ساری باتیں مانتے بھی ہیں. جب 40 سال ہوئے تو قرآن نازل ہوا. تو قرآن نے کیا کہا؟ ذرا غور کریں. قرآن نے کہا الم تر کیف الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کسی کا ترجمہ اٹھاؤ، میں اپنی ترجمے کی بات نہیں کر رہا، کسی کا اٹھاؤ. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کس کو خطاب ہے؟ مصطفیٰ کو. اب قرآن نازل ہو رہا ہے نا. الم تر، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اب تو ماں کے پیٹ میں تھے. کیف فعل، تمہارا رب نے کیا کیا؟ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ خدا قرآن میں واقعہ بیان فرمایا ہے. میں آپ کو ایک نشاندہی کرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیدا نہیں ہوئے، مگر یہ واقعہ 1.5 مہینہ پہلے ہوا ہے. بعد میں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے 40 سال کے بعد محبوب کو فرما، محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ یاد دلا رہا ہے محبوب کو، مال دال دلا رہا ہے کہ محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ تیرے ایب نے کیا کیا ہاتھیوں کے ساتھ؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی ماں کے پیٹ میں ہو کر بھی دیکھتا ہے نہیں بات؟ یہ اندھا بھی سمجھے گا، جس کو کم عقل ہے وہ بھی سمجھے گا کہ نبی تو ماں کی پیٹ میں ہے، کیا دیکھ رہا تھا؟ مگر ان مفتیوں کے باپ دادا، مولانا نے لکھا ہے فتویٰ کے اندر کہ نبی ماں کی پیٹ میں رہ کر بھی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا. لوح محفوظ کہاں ہیں؟ 7 آسمانوں کے اوپر. حضور مکے کی زمین پر ہے. 7 آسمان، ایک آسمان 500 سال کے مسافت ہے یہ. پھر اس کی موٹائی اتنی ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے، دور ہے 500 سال. اس طرح 7 آسمان گزر گئے. اوپر لوح محفوظ ہے. اس لوح محفوظ پر تقدیر کی قلم جو لکھ رہی ہے
وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں سرزمین مکہ میں سنتے تھے. اب بتاؤ جو مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، کوئی عقل ہے؟ جو کیمرہ سامنے دیکھتا ہے اندر نہیں دیکھتا. الٹرا ساؤنڈ کرو، یہ آپ کو جواب ہے، آپ کو آج کل 14ویں صدی میں الٹرا ساؤنڈ کراؤ سب نظر آتا ہے. ایکس رے کراؤ ہڈی ہڈی جڑ جوڑ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ باہر بھی نظر آتا ہے، ان کو باہر بھی نظر آتا ہے اندر بھی نظر آتا ہے. جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے سارا کچھ ہوا، اس مصطفیٰ کو بھلا کے بیٹھ گئے. وہ نبی کچھ جانتا، تمہارا ایکس رے پہ بڑا ایمان ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ بڑا ایمان ہے. اس نے کہہ دیا لڑکا ہے تو لڑکی صحیح، لڑکا صحیح، اگر کہہ دیا لڑکی ہے تو لڑکی صحیح. مگر میرے دوستو تم نے اس پر تو ایمان رکھنا ہے، جو اللہ نے مصطفیٰ کو آنکھیں دی ہیں اس پر تیرا ایمان نہیں ہے. اپنے ایمان کو وزن کراؤ. عالم بھی کہلاتا ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے لیبلز لگائے ہوئے ہیں. مگر میرے دوستو آپ کا اس مولوی کو بھی کہہ رہا ہو کہ تمہاری بیوی جب الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے تجھے پتا ہے کہ اتنے ہفتے کا بچہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، گروتھ پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے، بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اور اس پر تمہارا ایمان ہے. اور جو مصطفیٰ کی نگاہوں پر تمہارا ایمان نہیں ہے. مصطفیٰ کی نگاہ کتنی تیز ہے، ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ موضوع ادھر لمبا، یہ موضوع بھی لمبا ہے، خاتم النبیین کا موضوع ہے. جو آج قادیانیت بڑھ رہی ہے ہماری سستی سے، ہمارے سستی سے قادیانیت بڑھ رہی ہے. یہ وہ قادیانیت جو مملکت اسلام پاکستان کے اندر اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ یہ کافر ہے، مسلمان کو مسلم قرار دیا گیا، قادیانیوں کو قادیانی قرار دیا گیا، سارے اقرار ہوتے رہے. آج بھی کوئی منسٹر اور وزیر اعظم ہاتھ اٹھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں قادیانی نہیں ہوں. بازار پتہ چلتا ہے قادیانی تھا، قسم بھی جھوٹی اٹھاتے ہیں. تو بتاؤ ایسے لوگوں پر پاکستان کی بات دی جاتی، پاکستان کا کیا اثر ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر ایسے لوگ قسم اٹھائیں، ایسا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جائیں اور منسٹر ہمارے بن جائیں، وہ اندر قادیانی اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں قادیانی نہیں ہوں. اب بتائیں اسے قسم پر کتنا ہے ہم اعتبار ہے، اور وہ پاکستان سے کیا اثر کرے گا؟ اندازہ کرو مسلمانوں، یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے سارے اصول چھوڑ دیے ہیں. اگر ہم صرف مسلمان متحد ہو جائیں نا، کوئی قادیانی آگے نہیں آ سکتا. صرف متحد ہو جائیں، بھلے حکمران ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی ڈنڈا دکھائیں، منسٹر کیوں نہ ہو اس کو بھی آنکھیں دکھاؤ، اپنے علاقے کے سیکریٹری کیوں نہ ہو، منسٹر کیوں نہ ہو، ان کو آنکھیں دکھاؤ. بھائی یہ قادیانی ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، اسلام کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا نبی آخری نبی ہے، یہ کہاں سے نبی بن کے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا دیا؟ تو وہ بتا رہا تھا میں عالم ارواح کی بات. نبیوں کے عالم ارواح میں 1,24,000 نبی رکھے ہیں. روح ہیں، روح، جسم کسی کا نہیں ہے. اس وقت اللہ فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. بات از پر بڑی تھی نا، دور چلی گئی. صرف آپ کو یہ بتانا چاہا نبی کتنا جانتا ہے، کتنا، یعنی ساری اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی عز ہیں سارے قرآن کریم کے اندر، جتنے بھی واقعات بنے ہیں سب مصطفیٰ کے سامنے ہوئے. یہ ہوگا نکتہ کہ خدا فرمائے عز، بابو یاد کر وہ زمانہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ قرآن ہے نا، کہ جب آدم بنایا تو فرشتوں سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. جب محبوب کے قرآن کی بات آئی، حضور نے اللہ نے فرمایا محبوب یاد کر وہ زمانہ جب میرے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں.
وہ زمانہ کیوں یاد کروں؟ محبوب یہ میرے تیرے سامنے تو سارا کچھ ہوا ہے، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ آپ دیکھے جائے سارے نبی تیرے سامنے ہوئے. تو یہاں بھی قرآن کریم میں آ رہا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، لما آتیتکم الکتاب والحکمہ، تمہیں حکمت اور کتاب بھی دی جائے گی، پر تمہارے پاس ایک ایسا نبی آئے گا جو مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہو گزرا ہوگا، جو تمہارے ساتھ کتابیں دی ہوگی، جو کچھ شریعت تمہیں ملے گی وہ نبی اتنی پاور والا ہوگا جو ان سب کی تصدیق کرے گا. ہاں اگر چیئرمین سے یا لیٹر چلے سائن کیا، پھر جائے گا آگے، جی پھر جائے گا منسٹر جائے سیکرٹری تک چلا جائے، آگے جب چیف منسٹر تک جائے گا، اینڈ ہو گئی، آگے کوئی مہر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میں تمہیں نبوت تو دوں، کتابیں بھی دوں گا، وہ نبی آئے گا سب کی تصدیق بھی کرے گا. وہ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نبیوں نے ان پر ضرور ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور میں ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ضرور 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 تاکید ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور تم نے ایمان لانا اس پر. اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. تیری نبوت کا مقام اپنا ہے، مگر جب میرے نبی کے دور میں آؤ گے تو تیری نبوت کچھ نہیں ہوگی. اب یہاں میرے محبوب کی نبوت چلے گی، کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. مشکات کی حدیث سے یاد آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا نسخہ ملا. توریت قرآن ہے نا، انکار نہیں ہے. حضور کے سامنے پڑھنے لگا، پڑھتا پڑھا جو اٹھایا، چہرہ تو حضور کے چہرے کو دیکھا تو ناراضگی کے آثار تھے، حضور ناراض ہو رہے تھے. وہ کچھ پوائنٹ اور ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں ناراض ہو رہے تھے. کہ اے عمر تم مجھے توریت سنا. حضور توریت کے، انجیل کے، زبور کے حافظ تھے، حضور قرآن کے بھی حافظ تھے. حضور اے عمر تم مجھے توریت سنا رہا ہے، اور اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع کرو گے؟ حضور نے یہ سوال کیا. تو آج حضرت عمر پریشان ہو گئے. اگر وہ آ جائیں تو مجھے سنا رہے ہو، اگر وہ آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑے گا. عمر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ آج یہاں آ جائے، لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی. عمر سن لو، اگر حضرت موسیٰ آج یہاں آ جائے اور میرا زمانہ پائے تو میرے بغیر اس کا گزارا نہیں. میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا، میری شریعت پر چلنا پڑے گا، میرے قانون پر چلنا پڑے گا. حالانکہ خود نبی ہے، ان کا بھی قانون ہے، مگر مصطفیٰ آئے سارے قانون ختم. اب اگر قانون چلے گا تو قیامت تک مصطفیٰ کا چلے گا. اسے رب نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کسی آدمی کے، مرد کے باپ نہیں ہے. کہ آپ کی اولاد تھی نا، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی. یہ آیت میں نے پڑھی انبیاء کی کہ یہ بھی ختم مربت کا دلیل ہے. ان کو پتا ہے تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کی اتباع کرو، ان کی مانو، یہ آخری نبی ہے، تمہاری تصدیق کرے گا. اور یہاں رب نے فرمایا کسی آدمی کے باپ نہیں ہے.
کیوں آپ کے صاحبزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے؟ اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اگر کوئی بادشاہ فوت ہوتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، خلیفہ فائد ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بیچتا ہے، تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ ختم کر دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے۔ اور بھی کئی آیتیں، والا ٹائم اجازت نہیں دیتا، ابھی حدیثیں تو میں نہیں پڑھی ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، بتانا یہ ہے کہ آج قادیانیت سر اٹھا رہی ہے، اس لیے اٹھا رہی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو، کمزور ہو گئے ہیں، کوئی حق نہیں پوچھنے کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ختم نبوت کا منکر سامنے آ جائے اس کو یہ نہ کہنا کہ تمہیں کیوں ختم منکر ہو گیا ہے، اگر تو پوچھے گا تو تم بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فتویٰ امام اعظم کا، اور یہی فتویٰ ہے اگر کوئی نو مسلم ہوتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے آتا ہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اسے پوچھنا نہیں ہے کہ تم کیوں کلمہ پڑھتا ہے، اس فتویٰ کے مطابق وہ پوچھنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے پوچھنا نہیں ہے، کلمہ پڑھاؤ پھر پوچھو۔ سمجھ آئی؟ پہلے کلمہ پڑھاؤ، اس کو مسلمان بناؤ، پھر تم پوچھو کہ اسلام میں کیا خوبی ہے، تو پھر آپ کا ایمان بچ جائے گا، آپ کا سب کچھ بچ جائے گا۔ اگر نہیں تو امام اعظم فرماتے تم بھی اسلام سے خارج ہو جاؤ، وہ تو کافر ہے، تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھو۔ یہ ہے کہ حمل کے دوران کوئی عورت کیا ہے خلا کے لیے رجوع کرے تو طلاق ہوگی، طلاق ہو جاتی، حمل کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کی عدت تب پوری ہوگی جس دن بچہ پیدا ہوا، بلکہ دوسرے دن ہو جائے عدت ختم۔